مقدسہ میں موجود نہ ہو، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر ایک مرتبہ تم ہستیوں کی توجہ میرے محبوب کے ادب سے ہٹ گئی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوں اور آپ ہستیاں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں اگر تمہاری آوازیں اس طرح بلند ہو گئیں کہ میرے پیارے حبیب کی بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو گیا، ورنہ ضرورت کے وقت آواز اونچی کرنی جائز ہے۔ غزوہ احد کے اندر جب کفار نے جنگ کے دوسرے مرحلے میں پلٹ کر محبوب کریم علیہ السلام کی ہی قربان جائے پیاری ذات بابرکات کو ٹارگٹ کر لیا اور ہر طرف سے آپ کے اوپر ہی حملے شروع کر دیے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ تیمی کرشی رضی اللہ عنہ، یہ ہستیاں جو ہے محبوب علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کانا جاوری الصوت، آپ کی آواز جو تھی وہ بہت بھاری بھی تھی اور بہت زیادہ بلند بھی تھی، اور دور دور تک سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جب زور سے پکارتے تھے تو کئی میلوں تک ان کی آواز جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ سیرت طیبہ کی کتابوں کے اندر، اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر، طبقات صحابہ کرام کی کتابوں کے متعلق یہ بالکل واضح، ان کا قد مبارک بھی بہت دراز تھا اور ان کی آواز مبارک جو ہے وہ بہت بھاری بھی تھی اور بڑا دبنگ ان کا لب و لہجہ تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے آپ بلند آواز کے مالک ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کا دفاع بھی کر رہے تھے اور محبوب کریم علیہ السلام کے بالکل قریب تھے اور اس وقت ضرورت لاحق تھی محبوب علیہ السلام کا دفاع کرنے کی، لہذا پورے میدان احد کے اندر جو ہے وہ ان کی آواز گونج رہی تھی، یا معاشر المہاجر والانصار، اے مہاجرین و انصار کے گروہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاہنا، میں محبوب علیہ السلام کا چچا تمہیں کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں موجود ہیں، آپ نے جام شہادت نہیں نوش فرمایا، آپ بالکل یہاں موجود ہیں اور جہاد میں عملی طور پر شریک ہیں، انصروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دفاع کرو، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی خدمت اور نصرت بجا لاؤ۔ تو پورے میدان احد میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز مقدس جو ہے وہ آ رہی تھی۔ اسی طرح جب محبوب علیہ السلام کے وصال 10 سے ایک دن پہلے حالت نماز میں اتوار کی ظہر محبوب کریم علیہ السلام امامت فرماتے ہیں، بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوتا ہے تقدم، آپ آگے آ جائیے، اور میرے پیارے ابو بکر آپ ہر مرحلے پر میرے ساتھ رہنے والے ہیں، آج اللہ کی فرض نماز کی ادائیگی میں مصلی امامت پر بھی آپ میرے ساتھ ہی سبحان محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، کیونکہ قربان کیا ہے تکلیف شرف حاصل کر رہی تھی، تو کھڑے ہو کر آپ نے امامت نہیں کروائی بلکہ بیٹھ کر آپ نے ظہر کی 4 رکعات کی امامت کروائی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں مقدس نورانی کے جو ٹخنے مقدس ہیں وہ محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک نورانی ٹخنوں سے تھوڑے سے پیچھے تھے، مقتدی ہونے کی حالت میں سیدنا صدیق ہے۔ اب صحیح بخاری شریف پہلی جلد 96 کتاب الصلاۃ میں صحیح السند حدیث مبارکہ کے یہ مبارک الفاظ ہیں کہ کانا ابو بکر یقتدی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم والناس یقتدون بصلاۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا صدیق محبوب علیہ السلام کی نماز میں اقتداء کر رہے ہیں اور باقی تمام پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی اقتداء۔ کیا مطلب؟ محبوب علیہ السلام آرام سے آہستہ آواز میں آپ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ فرمائی، حضرت صدیق نے بلند آواز میں کہ تمام تک پیچھے جو ہے وہ آواز پہنچے، تو آپ مکبر بن گئے۔ تمام پیارے اہل بیت اطہار، تمام پیارے صحابہ کرام کی نماز اور محبوب علیہ السلام کی امامت میں واسطہ فیض اور وسیلہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بن گئے، محبوب کے نائب اور مکبر بن گئے۔ تو اونچی اونچی تکبیریں، محبوب علیہ السلام تو مصلی علی پر 7 جلوہ گر ہے،
محبوب علیہ السلام کے دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر متصل ساتھ موجود ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں بلند آواز میں وہ تکبیریں بھی فرما رہے ہیں، ربنا لکل حمد بھی پڑھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تسلیم کے الفاظ بھی انہوں نے اتنی بلند آواز میں کہ تمام کے تمام پیچھے مقتدیوں تک، مردوں تک بھی پہنچے، پیارے بچوں تک بھی وہ آواز پہنچے، پیچھے خواتین اسلام جو مقتدیات ہیں ان تک بھی آواز پہنچے۔ تو آواز تو اونچی ہو رہی تھی محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں، لیکن یہاں شریعت طاہرہ کا حکم تھا کہ آواز اونچی کی جائے۔ غزوہ احد میں آواز تو اونچی ہو رہی تھی، بے پناہ آواز اونچی ہو رہی تھی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دفاع کے لیے، محبوب علیہ السلام کی ہی خدمت بجا لانے کے لیے، تو الغرض محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں ایسی آواز یا اس طرح کہ بے بندہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے اور محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہو، اور پھر کوئی بے فکر ہو کر اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرے، جس سے بالکل واضح ہو کہ محبوب کریم علیہ السلام کا وقار اور محبوب علیہ السلام کی عظمت اگر دل میں موجود ہوتی تو اس لہو لہجے میں کبھی یہ اونچی آواز کے ساتھ بات نہ کرتا۔ قرآن پاک میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہو تو خبردار میرے حبیب علیہ السلام کی موجودگی میں، جلوہ گری میں آپ کی مقدس آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ ہونے دینا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا ادب پیش نظر ہے، آواز تک تمہاری اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں بے تکلف ہو کر اونچی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے حال احوال آپس میں دریافت کرنے لگ جاتے ہو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کبھی بھی اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرنا۔ اگر ایک مرتبہ میرے حبیب علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے تم نے اونچا لہو لہجہ اختیار کر لیا جس میں واضح طور پر ایک بے تکلفی نظر آنے لگ گئی محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس آواز سے، اس طرح آواز اونچی ہو گئی کہ جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہو کہ محبوب علیہ السلام کا وقار تو دل میں نہیں نظر آ رہا، اور مگر اس طرح کا لہو لہجہ اور ایک مرتبہ بھی تم ہستیوں سے، حالانکہ کوئی ہستیاں محبوب کے چچا جان ہے، کوئی محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک سسر ہے، کوئی پھوپھا جان ہے، اتنے قریبی رشتے بھی، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے عظمت والے پیارے صحابہ کرام بھی، فرمایا میں نے رشتے داری، میں نے تعلق، یہ چیزیں نہیں دیکھنی، نہ تمہاری عبادات نہ تمہاری خدمات، یہ سارے کے سارے معاملات مجھ رب کریم کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول ہیں جب تک تمہارے اندر ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اگر ایک بار بھی میرے محبوب کے آداب کے خلاف تم سے معاملہ ہو گیا، کوئی تم میرے محبوب علیہ السلام کے آگے اکڑ نہیں گئے، محبوب علیہ السلام سے کوئی بغاوت نہیں کی، محبوب علیہ السلام سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، سخت کلامی نہیں کی، صرف اتنے ہی ادب کے تقاضوں کے خلاف ہو گیا کہ آواز ہی اونچی ہوگی میرے حبیب کے سامنے، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ بھائی معتزلہ کے درمیان اور ہم اہل سنت اور خوارج کے درمیان جو اختلاف ہے کہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو بندہ مومن رہتا ہے یا نہیں رہتا، تو تمام پیارے اہل بیت اطہار کی صاحب علم و دانش تمام صحابہ کرام اکابرین صاحب علم و دانش ہستیاں، تمام تابعین، تبع تابعین، اور آج تک جمہور اہل اسلام، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ خدا نہ خواستہ بندے سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اس کے اپنے تاریخی ظلمت دل کے اوپر آتی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی، محبوب علیہ السلام کے فیض مقدس سے محرومی، فرشتوں کی ایذاء و تکلیف، بندہ اپنی اولاد سے نفع اور فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، گناہ کبیرہ کی بے شمار نحوستیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ مسلم، لیکن گناہ کبیرہ سے پچھلے سارے کے سارے اعمال ضائع نہیں ہوتے، وہ اعمال اسی طرح نامہ اعمال میں موجود رہتے ہیں۔ اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے بندے سے اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں، پھر قیامت والے دن میزان جو لگے گا، نیکیاں بھی توڑی جائیں گی، برائیوں کا معاملہ بھی آئے گا، نیکیاں بڑھ گئی تو بخشش، تو اگر گناہ کبیرہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو پھر دوسرے پلڑے میں وہ نیکیاں موجود کیوں ہیں؟ اور گناہ کبیرہ ہو بھی جائے اس کے بعد بندہ نیکیاں کرتا ہے تو کتنی بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بہت ساری حسنات اور نیکیاں ایسی ہیں
جو گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، گناہوں کے چلے جانے کا باعث گناہ کے بعد والی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، تو تب بھی وہ پہلے والے گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ سرزد ہو، فوراً توبہ کرنی چاہیے تاکہ اس کے منفی اثرات سے انسان بچ جائے، رب کریم کو راضی کرے اور آئندہ تحیہ کرے کہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرنا۔ لیکن اعمال ضائع نہیں ہوتے، اعمال موجود رہتے، اعمال اسی وقت ضائع ہوتے ہیں جب خدا نہ خواستہ بندے کا ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیات بینات سے یہ علم کلام کا واضح مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہے، اور یہاں سورہ الحجرات میں مبارک الفاظ ہے ان تحبط اعمالکم، اعمالکم اعمال عمل کی جمع ہے، کم ضمیر مجرور متصل مخاطبت کی طرف جس کی اضافت ہوئی کھڑی ہے، جمع کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہو یا اس میں ضمیر کی طرف تفید العموم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایک مرتبہ میرے حبیب علیہ السلام کے ادب کے تقاضوں کو آپ کی بارگاہ میں تم پورا نہ کر سکے اور بے ادبی کا معاملہ واضح ہو گیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے تمام چھوٹی بڑی تمام حسنات اور نیکیاں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی، اور اعمال ضائع ہوتے ہیں جب ایمان چلا جائے۔ فرمایا تمہارا ایمان بھی اس وقت تک موجود ہے اور تمہارے اعمال بھی اس وقت تک مقبول ہے جب تک تمہارے اندر ادب مصطفیٰ نہیں مرکزی جو معاملہ ہے ہماری تمام عبادات اطاعات کی قبولیت کا دار و مدار وہ ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اوپر ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے حوالے سے کوئی منفی معاملہ اہل ایمان کو کبھی قابل قبول بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ساتھ جو محبوب کریم علیہ السلام کی خداداد شانیں ہیں، اللہ پاک نے جو آپ کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، مقامات عطا فرمائے اپنی بارگاہ اقدس میں، محبوب علیہ السلام کو جن فضائل اور فضیلتوں سے نوازا ہے، محبوب علیہ السلام کو جن خصوصی عظمت اور خصوصیات سے اللہ پاک نے نوازا ہے، ان میں جو شان ختم نبوت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، وہ ضروریات دین کے اندر شامل ہے۔ محبوب علیہ السلام کے کئی فضائل و مناقب ہیں جو ضمنی دلائل سے ثابت ہیں، ان کے انکار سے بندہ دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام کی محبت کے برخلاف جاتا ہے، محبوب کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے، ان کے انکار سے گمراہی کے راستے پر چل نکلتا ہے، دال مدل قرار پاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کی وہ شان عظمتیں اور خداداد مقامات جو قطعیات کے درجے کے اندر ہیں یا ضروریات دین کے اندر شامل ہیں، ان کا انکار بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا، مرتد ہو جاتا ہے انسان۔ مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے دین اسلام کے اندر، 22 سال اور کچھ مہینے ہمارے کریم آقا علیہ السلام پر قرآن پاک نازل ہوتا رہا ہے۔ 610 سنہ عیسوی سے لے کر 632 سنہ عیسوی محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مقدس جو اعلان نبوت سے لے کر وصال اقدس تک ہے، تو ان 22 سال اور چند ماہ کے اندر آپ الحمد سے لے کر الناس تک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے چلے جائیں، اور اگر آپ تھوڑے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ارشادات کو سمجھنے والے ہو تو آپ کاغذ قلم اپنے پاس رکھ لیجئے، اور وہ آیات بینات جن میں عبارتاً، جن میں اقتداءً، جن میں اشارتاً محبوب کریم علیہ السلام کی شان ختم نبوت کا بیان آتا ہے، آپ بالکل اس چیز اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن پاک میں کم از کم بھی 100 آیات بینات ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اللہ پاک تو ایک مرتبہ 2 مرتبہ جس
مضمون کو نازل فرما دے تمام کے تمام اہل ایمان کا اس کے اوپر کامل ایمان، کیونکہ ہمارے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، واقعی یہ جلیل ہے، قرآن پاک ہے، لیکن ختم نبوت پر ایمان کا ہونا یہ اتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 22 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ میرے محبوب کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس میں کوئی کوتاہی اور سستی نہیں۔ اور اگر احادیث صحیحہ اور حسنہ، کیونکہ بالکل ہمارے فقہائے کرام اور اصولیین کا واضح طور پر یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ ان الاحکام تثبت بالحدیث الحسن کما تثبت بالحدیث الصحیح، جیسے حدیث صحیح لذات ہی حدیث صحیح غیر ہی سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح حدیث حسن لذات ہی ہو یا حسن غیر ہی ہو، جو بھی درجہ حسن کے اوپر حدیث پاک اپنی اسناد کے حوالے سے، متن کے حوالے سے فائز ہو جائے گی تو اس سے اسی طرح احکام جو ہے وہ ثابت ہوں گے۔ اگر آپ صرف صحیح حدیث حسن سند سے موجودہ حدیث کو شمار کریں تو 22 سال تو نہیں عرصہ بنتا دور تبلیغ کا۔ ہمارے سیرت نگار ائمہ کے 2 قول ہیں کہ پہلی بات یہ مبارکہ کے 6 مہینے کے بعد محبوب علیہ السلام نے دعوت دین کا اللہ کے حکم پر پھیلانا شروع فرمایا، اور ایک کثیر جماعت کا یہ مذہب ہے کہ پہلی بات یہ مبارکہ کے 3 سال بعد محبوب کریم علیہ السلام کو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کرنے کا حکم ہوا۔ اگر 3 سال بعد شروع ہوا تو 20 سال دور تبلیغ ہے، اور اگر 6 ماہ بعد حکم ہوا ہے تو 22.5 سال محبوب علیہ السلام کا تبلیغ اور دعوت کا دور مقدس ہے۔ ان 20 سالوں سے لے کر 22.5 سال کے عرصے میں ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث کریمہ کو آپ مد نظر رکھیں گے جو پوری صحت کے ساتھ امت تک پہنچ رہی ہے، تو 200 سے زیادہ احادیث صحیحہ حسنہ موجود ہیں جن میں محبوب علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان حضرت سیدنا امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شفیق اور کریم ہستی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسی ایک باریکی کے اوپر بڑی کامل نگاہ رکھنے والی ہستی، اور حضور سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین جیسی خلق الہی پر شفیق ترین ہستی، اور حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی علمی، عملی اور ہر عقدے کو حل کر لینے والی ہستی، اور وہ ساری ہستیاں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد اجماع منعقد کرتے ہیں کہ بے شک یہ چاہے اسود انسی ہو، چاہے یہ سجادانی خاتون ہو، چاہے یمن کی طرف بنو اسد کا سردار طلحہ اسدی ہو، یا یمامہ کی طرف بنو حنیف کا سردار مسیلمہ حنفی کذاب، فرمایا یہ سارے کے سارے دجال اور کذاب ہیں، اور ان پر حق واضح کر دیا جائے، حجت و دلیل قائم کر کے لوٹ آئے تو بر ہے، ورنہ ان کو زمین کے اوپر یہ دعویٰ اسلام بھی رکھیں، کلمے بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، مسجدیں بھی بنائیں اپنے علاقوں میں، قرآن مجید فرقان حمید کے نسخوں کی نقل بھی کروائیں، پنجگانہ نمازیں باجماعت پڑھیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار نہ کریں، بلکہ یہ ذہن رکھیں اور الگ اعلان یہ باتیں کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی حق من اللہ تعالی مرسل حق من اللہ تعالی ولکنہ نبی البدائع وانا نبی القرآ۔ مسلمہ کذاب یہی کہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت من جانب اللہ برحق ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک کے نسخے نقل کرواتا تھا۔ کتنی بڑی آبادی تھی بنو حنیف کی، یمامہ پورے کا پورا ہے، اور اذانیں وقت پر ہوتی تھی، اقامتیں ٹائم پر ہوتی تھی، کثرت مساجد بنو حنیف کے اندر، لیکن یہ تمام اکابر ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس نتیجے پر پہنچے کہ بے شک فارسی موجود ہے، بوہرا موجود ہے، سکھ موجود ہے، تو کتنی ساری کمیونٹیز اور کتنی ساری اقلیتیں مینورٹیز موجود ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہمیں ہندوؤں کے ساتھ تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا،
کہتے ہیں بالکل ان کو تمام کے تمام سماجی معاشرتی حقوق حاصل ہے، تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہے، اور ہم ان حقوق کے موافق ہیں۔ ہمیں اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کیا ہوا ہے کہ ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق بھی ان کو باہم پہنچائیں گے۔ ہم مسلمان اکثریت میں، ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہے اللہ کی رحمت سے، تو ہم ان کے تمام بنیادی انسانی حقوق بھی، سماجی حقوق بھی، معاشرتی حقوق بھی بالکل ادا بھی کرتے ہیں، پورا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ میثاق مدینہ کی روشنی میں، دور خلافت راشدہ کے اصولوں کی روشنی میں ہمارا آئین بھی اس چیز کی پوری ضمانت دیتا ہے۔ بالکل وہ اعلان عیسائی رہیں، ہندو رہیں، اپنے چار دیواری کے اندر اپنے جملہ معاملات، ان کو مذہبی آزادیاں بھی ہیں، ان کو معاشی آزادیاں بھی ہیں، ان کو تمام سماجی اور معاشرتی آزادیاں بھی ہیں، اور اسلام تو ان ساری کی ساری آزادیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کی مذہبی رسومات ہو یا ان کے مذہبی مقامات ہو، سب کی حفاظت کرتا ہے اسلام۔ لیکن جب ہم عیسائیت، جب ہندو مت، دیگر غیر مسلم اقوام، ان کو ہم بالکل اپنا پاکستانی شہری، اپنا دست و بازو، اور بالکل کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں پیارے وطن پاکستان سے محبت ہے، یہ جتنے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کے مذاہب اقوام وہ اس زمین کے مالک ہیں، برابر کے وہ شریک ہیں، ان کا ہر حق جو ہے ہمارا دین بھی تسلیم کرتا ہے، ہمارا آئین قانون بھی تسلیم کرتا ہے، تو پھر قادیانیوں سے ہی ہمیں کیوں مسئلہ ہے؟ قادیانیوں کے جو چاروں گروہ ہیں، وہ چاہے اپنے آپ کو قادیانی کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو غلام احمدی کہلائیں، چاہے وہ لاہوری کہلائیں، چاہے وہ مرزائی کہلائیں، تو یہ چاروں کے چاروں گروہ، ان سے ہمیں کیوں مسئلہ ہے؟ ہم مسلمانوں کو ہمارا ان سے یہی مطالبہ ہے کہ جب تم شان ختم نبوت کو نہیں مانتے ہو، ختم نبوت جو مسئلہ ہے یہ ضروریات دین کے اندر ہے، اور ہماری کتابوں میں دور صحابہ کرام سے آج تک یہ مسلم ہے کہ کل مدعی للاسلام ينکر شيئا من ضروریات الدین فهو المرتد وحکمہ حکم المرتدین، کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے اور کہے میں مسلمان ہوں، اور دعوی اسلام رکھنے کے ساتھ ساتھ ينکر شيئا من ضروریات الدین، خدا نخواستہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضرورت دینی کا منکر ہو جائے، وہ مومن مسلمان نہیں رہتا، فهو المرتد، وہ مرتد ہوتا ہے، وحکمہ حکم المرتدین، اور ریاست اسلامی اور شریعت طاہرہ میں اس کا حکم مرتدین والا ہوتا ہے، قادیانی مرتد ہیں۔ ایک بات، دوسرا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے شدید ترین گستاخ ہیں۔ آپ ان کی کتابیں، ان پر پابندی ہے ہمارے ملک میں، لیکن جتنے حوالے ان کے حوالے سے آپ دیکھیں گے، انہوں نے تو 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، غلام قادیانی نے، دجال و کذاب نے۔ اس سے پہلے مسلمان ہندوستان میں اس کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ ہاں جی، کیوں؟ سلسلہ تو ان کا شروع ہوا انبیاء کرام علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام، ان کی توہین و گستاخیوں سے، پھر یہ محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات تک پہنچے۔ دنیا میں آج تک اپنے پورا آن دا ریکارڈ یہ بات ہے کہ کسی نے ایسی گستاخیاں انبیاء کرام رسولان اسلام کی نہیں کی جتنے بڑے گستاخ ہوئے زمین کے اندر یہ قادیانی اور یہ غلام احمدی گروپ کے لوگ ہیں۔ یہ دوسری ایلیگیشن ہو گئی ضروریات دین کے انکار کے ساتھ یہ گستاخ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قطعی معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، انہوں نے قطعیت کے ساتھ ثابت ہونے والے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کبھی اعلان یہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب دعوے نبوت کرتے تھے اور معجزہ انہی کے لوگ ہی طلب کرتے، تو یہ پھر پہلے والے انبیاء کرام کے معجزات کو انہوں نے مسمریزیم اور اس کو جناب جادو، سحر اور فنون کا درجہ دے دیا کہ وہ تو جادوگر تھے، مسمریزیم کے علم جانتے تھے، لوگوں کی نظر بندی کر لیتے تھے، باقی حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ معجزات انبیاء کرام علیہ السلام وہ معجزات جو صرف اخبار احاد اور ضمنی دلائل سے نہیں، قطعیات کے ساتھ جو ثابت ہے، یہ ان کے منکر ہو کر بھی دائرہ دین سے خارج، گستاخ ہو کر بھی یہ مرتد، اور پھر ضرورت دینی ختم نبوت کا انکار۔ تو ان پر کوئی ایک مسلمانوں کی طرف سے ایلیگیشن نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف سے متعدد ان کے اوپر اعتراضات ہیں۔
تو یہ دعوی اسلام بھی ساتھ کرتے ہیں اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ معلوم کی شان ختم نبوت کے بھی بولتے ہیں، تو ضروریت دینی کے انکار کی وجہ سے یہ مرتد ہے۔ لہذا باقی جتنی غیر مسلم اقوام ہیں وہ ہمارے دینی بھائی نہیں ہیں، لیکن ہماری ریاست کے شہری ہیں، ہمارے اوپر حقوق ہیں، ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمیں ان سے کوئی ٹینشن مسئلہ نہیں، لیکن قادیانیت کے متعلق ہم حساس کیوں ہیں؟ آج اگر قادیانی ہمارے آئین کو مان لے، آئین پاکستان کو، اور اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا شروع، اپنے آپ کو مسلم نہ کہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم احمدی ہیں اور احمدی مسلم ہیں، ہرگز ایسا نہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ آج یہ دعوی اسلام ختم کر لے اور اپنے آپ کو اقلیتوں میں شامل کر لے، تو بالکل جس طریقے سے ہم ہندو پاکستانی شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سکھوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، عیسائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، باقی غیر مسلم پاکستانی شہریوں کے حقوق کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور ہر سماجی اور معاشرتی مسئلے میں ان سے پورا تعاون کرنا، یہ اپنا دینی فریضہ بھی سمجھتے ہیں، آئینی قانونی اور اخلاقی فریضہ بھی سمجھتے ہیں۔ بالکل ان کے بھی جملہ معاشرتی سماجی حقوق کا ہم پورا تحفظ کریں گے، شرط یہ کہ دعوی اسلام ختم کر دے یا پھر توبہ کر کے اسلام کے اندر آ جائے، گستاخیوں سے توبہ کرے اور محبوب کو خاتم النبیین مانے، غلام قادیانی پر لعنت بھیجے اور اسلام قبول کر لے، تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں، سارے حقوق ان کے موجود ہیں۔ لیکن جب تک یہ قادیانی بنے، غلام قادیانی کو بھی نبی مانے اور پھر یہ اسلام کا دعویٰ بھی کریں، تو یہ مرتد ہے، اور ان کے ساتھ ہم نے وہ معاملہ چلانا ہے جو مرتدین کے بارے میں چلایا جاتا ہے، اور مرتد وہ واجب مرتد ہوا کرتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 سپر پاورز حملہ آور تھیں، رومن امپائر بھی اور پرشین امپائر بھی۔ منکرین زکات کا فتنہ بھی تھا، مرتدین کا فتنہ بھی تھا، ہر اعتبار سے ریاست اسلامی جو تھی وہ مسائل میں محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جکڑی ہوئی تھی عملی طور پر، لیکن محبوب کی شان ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، اور اجماع منعقد ہوا، اور سیدنا خالد بن ولید مخزومی سیف من سیوف اللہ الذی صلح اللہ علی الکفار والمنافقین والمشرکین، اللہ کی ننگی تلوار سیدنا خالد بن ولید مخزومی کرشی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر یمامہ روانہ ہوا، اور یہ جہاد ہوئے ہوئے، تو ہماری ریاست کی اپنی مجبوریاں ہیں، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہے، مسلمان فوجی اور معاشی طور پر کمزور ہے، اس لیے ریاست کے سربراہان قیامت کے دن خود جو ہے وہ جواب دیں گے کہ یہ قادیانیوں کے خلاف مرتدین والا عملی حکم کیوں نہیں نافذ کرتے تھے۔ ہم عوام کے لیے لازم ہے کہ یہ چونکہ مرتد ہیں، دعوی اسلام رکھ کے بھی ضروریات دینی کے منکر اور گستاخ ہیں، ان کے ساتھ سلام کلام، کوئی کاروبار میں پارٹنرشپ، ان کا کوئی سماجی حق ہمارے اوپر نہیں ہے۔ باقی لوگ بے شک غیر مسلم ہیں، دعوی اسلام بھی کرتے، دوسرا آئین پاکستان کو مانتے ہیں۔ آئین پاکستان ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس کی وجہ سے معاشرتی سماجی حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ جب یہ آئین پاکستان کے بھی اعلان منکر ہے تو مرتد تو پہلے ہی ہے، اب ان کا کوئی سماجی حق کسی قسم کا ہمارے اوپر نہیں ہے۔ لہذا ہمارے دل 6 فروری کے 2024 کے اس فیصلے سے ہم ضمانت کے حوالے سے اختلاف نہیں کرتے۔ وہ انہوں نے اپنی 2 وجہ بیان کی ہیں۔ نمبر 1، جس وقت یہ کارروائی ہوئی تفسیر صغیر جو قادیانیوں کے ایک سکول میں تقسیم کرنے کی، تو اس وقت یہ ہمارا قانون موجود نہیں تھا۔ وہ پہلے واقعہ 2019 میں ہوا ہے، ہمارا قانون آیا 2021 کے اینڈ یا 22 کے شروع میں۔ لہذا ایک تو یہ سبب بن رہی ہے ضمانت کی، دوسری FIR کا جو متن ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا جو پولیس نے درج کیا، اس میں بھی فلاں سکم یا معاملات ہے قانونی جس کی وجہ سے ضمانت۔ اور تیسرا یہ بیان کیا کہ اگر یہ ہمارا جو اس کے اوپر ایکٹ ہے اس حوالے سے اس کو جرم اگر اس موجودہ قانون کے مطابق بھی پاکستان میں مانا جائے تو 6 ماہ سزا بنتی ہے، اور یہ صاحب جو ہے قادیانی یہ 13 مہینے سزا پوری کر چکا ہے۔ لہذا ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے ضمانت لے لی، ہمیں ضمانت پر اعتراض نہیں ہے، وہ سارا قانونی معاملہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، 13 مہینوں کے بعد سپریم کورٹ میں کیس لگا، ضمانت آپ نے دے دی، مقامی عدالت میں جو ہے اور مادہ عدالت میں کیس ابھی چل رہا ہے،
ٹھیک ہے، تو ہمیں ضمانت پر اعتراض نہیں ہے، ہمارے قانون کے مطابق، ہمارے آئین کے مطابق جس کو جو فائدہ پہنچتا ہے آئینی قانونی طور پر، شرعی طور پر، ہم ہرگز اس کے مخالف نہیں، دل و جان سے اس کو قبول، تو ضمانت پر ہمارا اعتراض نہیں ہے، ہمارا ان ریمارکس کے اگر وہ حقیقت ریمارکس جاری ہوئے جو میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے کہ جناب قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کا پورا حق ہے، کیوں حق ہے قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کا؟ آپ کا آئین کیا کہتا ہے؟ شریعت مبارکہ تو کہتی ہے کہ ایک لمحہ بھی ان کو زندہ رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے، زمین کو فوراً پاک کر دیا جائے، مرتد ہے۔ ہمارے عالم اسلام میں اتنا اتحاد ہوتا ہے، اتنی قوت ہوتی کہ دعویٰ اسلام کریں اور پھر نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے بھی منکر، معجزات کے بھی منکر، گستاخیاں بھی علل اعلان کریں، لکھیں، چھاپیں، لوگوں کو دعوت دیں ان گستاخیوں کی علل اعلان، اور پھر زندہ بھی ہو۔ تو اسلام تو ایک لمحہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کرتا، وہی ان کے ساتھ کام ہو جو حضرت صدیق اکبر کے دور مبارک میں ان کے ساتھ ہوا کہ حق کی طرف لوٹے ورنہ گردن ان کی مار دی جائے۔ ہاں، جب آئین پاکستان اس چیز کو 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر مان چکا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مرتد ہیں یہ لوگ، گزاری یہ ہے کہ پھر مرتد کو تبلیغ کی اسلام کے نام پر کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ہمارا آئین کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کا عہدہ نہایت قابل عزت اور بہت بڑا ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم، ان کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب بابائے قوم کے، بانی پاکستان کے بہت قریبی ترین عزیز رہنماؤں کے اندر ہے۔ قیام پاکستان میں بلوچستان کے محبت والے خطے میں پاکستان کے قیام کے حوالے سے ان کی اعلیٰ ترین خدمات ہے۔ ہم اس خاندان کی اس پس منظر کو، قاضی صاحب کی شخصیت، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مرکز سے جو حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کا مرکز ہے، کہ آپ کے خاندان کا جو پس منظر ہے، آپ کے والد گرامی کی جو خدمات ہے، اور آپ کی شخصیت بھی، اور آپ کا عہدہ کتنا بڑا ہے پاکستان کے اندر، ان ساری چیزوں کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس صاحب مہربانی کریں۔ اعلامیہ کل سے جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن اس پر ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا، ہمیں اس پر تحفظات ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان پہلے ہی سازشوں کا گڑھ اور مرکز بنا دیا گیا، اس قوم کو مزید انتشار کا شکار نہ کیا جائے۔ باشگاف اور کھلے الفاظ میں ہم پاکستان میں موجود اتنے بڑے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے مرکز آستان عالیہ سیال شریف سے یہ پیغام دے رہے ہیں قاضی صاحب کے سامنے کہ آپ بالکل ذاتی طور پر اس مسئلے کو اہمیت دیں مسلمان کی حیثیت سے، اور بالکل آپ اپنا بیان جاری کریں جس میں یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت ہے، اور یہ ساری چیزیں الگ اعلان اپنی پوزیشن واضح کریں، ورنہ پاکستان پہلے معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے، سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہے، یہ مذہبی ہمارے خلاف سازشیں بہت ہو رہی ہیں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ پھر مسلمان اٹھ کھڑے ہو اور کسی راست اقدام۔ ہم فی الحال کسی ایجیٹیشن یا انتشار کی بات نہیں کر رہے، قاضی صاحب محترم کو ہم ان کے عہدے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ جتنا عہدہ عظیم ہے اتنی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عظیم ہے، اور قوم کو انتشار سے بچانا اور پاکستان کو مزید کسی کمزوری سے بچانا یہ ان کے فرائض منصبی کا تقاضا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے بالکل اس نے ریمارکس کی جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ان کی بالکل وضاحت کرے، ان چیزوں کو واپس لے، اور بالکل جو ہماری شریعت، آئین اور قانون کا تقاضا ہے مبہم الفاظ کے اندر نہیں، باشگاف صریح اور کھلے لفظوں میں محبوب کی شان ختم نبوت کے بارے میں بھی بیان جاری کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کے متعلق جو ہمارے آئین کا تقاضا ہے اس کے متعلق اپنی پوزیشن کو کھلے الفاظ میں واضح کریں۔ آپ جملہ حاضرین اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو ہر انتشار سے محفوظ رکھے، اللہ پاک آپ سب کو جزا عطا فرمائے۔